السلام علیکم، میں زبیر محمود۔ آج کی اس ویڈیو میں ہمارا موضوع ہے لفظ از اور اذا۔ ہم مختصراً پہلے ان کے جو بنیادی فرق ہے اس پر تھوڑی سی بات کر کے پھر ہم آج کی اس ویڈیو میں اذا پر تفصیل سے بات کریں گے، اور پھر اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم از پر کچھ تفصیلاً بات کریں گے۔ سب سے بنیادی جو فرق ہے از اور اذا میں وہ یہ ہے کہ اذا عموماً حال و مستقبل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور از عموماً اکثر اوقات زمانہ ماضی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو کبھی کبھی کسی موقع پر الٹ بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ شاذ ہوتا ہے، کم ہوتا ہے۔ عام طور پر اذا شرطیہ جملوں میں استعمال ہوتا ہے، حال و مستقبل کے معنی میں، چاہے فعل ماضی کیوں نہ لگا ہو اس کے ساتھ، اور از یہ ماضی کے لیے ہوتا ہے، چاہے اس کے بعد فعل مضارع کیوں نہ لگا ہو، تبھی اس کے معنی ماضی کے کیے جاتے ہیں، کیونکہ اس کا موقع انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آئے گا۔ آج ہم اذا پر بات کر لیتے ہیں، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات یاد رکھیے کہ ہم اس وقت اذا اور از کو بطور ظرف کے دیکھ رہے ہیں۔ یہی جو ہم نے ان کا فرق بیان کیا ہے، یہ بالحاظ ظرف جب ہم انہیں ظرف کے طور پر دیکھیں، یعنی جب کے معنی میں استعمال ہوں۔ ان دونوں کا ایک اور استعمال ہوتا ہے، وہ فجائیہ معنی ہے، وہ انشاءاللہ ہم پھر کسی وقت اس پر بات کریں گے۔ تو آئیے اب اذا پر کچھ بات کر لیں۔ اذا کو سمجھنے سے پہلے کچھ اس کے بارے میں کچھ بنیادی باتیں سمجھ لینی چاہیے۔ سب سے پہلے یہ کہ یہ ظرف زمان ہے، لہٰذا یہ ایک اسم ہے۔ ظرف ظاہر ہے اسم ہوتا ہے، یعنی اسے زمانے کا پتہ چلتا ہے، یہ ظرف ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس سے شرطیہ معنی کا اظہار ہوتا ہے، اس میں شرطیہ معنی پائے جاتے ہیں۔ جب یہ جملے میں استعمال ہوگا تو یہ شرطیہ جملوں میں استعمال ہوگا۔ اس کے بعد جو فعل آتا ہے وہ اکثر فعل ماضی ہوتا ہے، ہمیشہ نہیں، یعنی زیادہ تر فعل ماضی استعمال ہوتا ہے، مضارع بھی ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ یہ شرطیہ معنی رکھتا ہے تو چاہے فعل ماضی ہی کیوں نہ ہو، اس کا معنی حال یا مستقبل میں کر لیا جائے گا۔ اس کا ترجمہ لفظ جب سے ہوگا، یا کبھی کبھار اس کا ترجمہ لفظ اگر سے بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ایک اہم بات ہے جو یاد رکھنی چاہیے کہ ظاہر ہے اس کا اصل معنی تو یہی ہے کہ جس وقت ظرف زمان ہے، لیکن لفظ اگر سے بھی کبھی اس کا کانٹیکس کے لحاظ سے ترجمہ کرنا پڑ سکتا ہے، یہ بھی ذہن نشین کر لیجیے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں اور شرط کے بارے میں، جملہ شرطیہ کے بارے میں کچھ بتا دیتے ہیں، اس سے پہلے کہ ہم اس کی مثالوں کی طرف جائیں۔ شرطیہ جملے کے دو حصے ہوتے ہیں، پہلا شرط اور دوسرا جواب شرط یا جواب الشرط۔ جیسے اردو میں اگر ہم مثال دیں تو بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ اگر کوئی کہے کہ جب وہ تمہارے پاس آئے تو اس سے اس کا پتہ پوچھنا، جب یہ بالکل وہ مثال ہے شرطیہ جملے کی۔ جب وہ تمہارے پاس آئے، یہ شرط ہے، یا شرط سے مراد کہ وہ کام ہوگا تو دوسرا ہوگا۔ تو جواب شرط یہ ہے کہ اگر وہ شرط پوری ہو جائے تو اس سے پوچھنا، تو اس سے اس کا پتہ پوچھنا، یہ جواب شرط ہے۔ اور اس ترتیب کو الٹ بھی سکتے ہیں ہم کہ اسے اس کا پتہ پوچھنا جب وہ تمہارے پاس آئے۔ تو عربی میں بھی اس طرح ترتیب الٹ بھی دی جاتی ہے یہ شرطیہ جملوں کی۔ اور ایک اور بات یاد رکھیے، ایک بات کہ اذا ہی صرف شرطیہ جملوں میں استعمال نہیں ہوتا، بلکہ اور بھی ایسے اسماء اور حروف ہیں جو شرطیہ جملوں میں استعمال ہوتے ہیں، جیسے ان ہے، من ہے، ما ہے، لو ہے۔ یہ صرف ایک مثال ہے، اور یہ اسم ہے اذا، یہ بھی یاد رکھیے، ظرف۔ اب ہم اذا کی مثال کی طرف چلتے ہیں۔ پہلی مثال سے بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ۔ اب اس کا ترجمہ ہوگا کہ جب رمضان آتا ہے، یعنی رمضان کا مہینہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اب یہاں اس جملے سے میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میرا مقصد یہاں کسی حقیقت کو پیش کرنا نہیں ہے، وہ ایک الگ بحث ہے کہ یہ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن یہ جملہ اس میں وہ معنی بالکل واضح ہے۔ شرطیہ جملہ ہے، اذا جاء رمضان، جاء فعل ماضی ہے،
یہاں ایک اور بات واضح ہو جائے کہ اذا کے بعد عام طور پر فعل ہی آتا ہے، یا جتنے بھی جو شرطیہ الفاظ ہیں جیسے ان، لو، ان کے بعد اکثر، ان کے بعد زیادہ تر صورتوں میں فعل ہی آتا ہے، لیکن بعض اوقات نہیں بھی آتا. جیسے قرآن میں ایک اب صورت ہے اذا السماء انفطرت، تو وہاں اسم پہلے آ رہا ہے، فعل بعد میں آ رہا ہے. تو اس طرح کی مثالیں کم ہے، عام طور پر فعل ہی آتا ہے. اذا جاء رمضان، وہ رمضان فاعل ہے جاء کا، یعنی جب رمضان آتا ہے. فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. ابواب چونکہ جمع کا صیغہ ہے، اس لیے فتحت وہ مؤنث کا صیغہ استعمال ہوا فعل میں، اور فتح فعل وزن ہے فعل مجہول کا، یعنی کھول دیا جانا، دروازے کھول دیے جاتے ہیں. تو پہلے جاء فعل ماضی ہے اور آگے بھی فعل ماضی استعمال ہوا ہے، اگرچہ فعل مضارع بھی استعمال ہو سکتا ہے، لیکن یہ معنی دیکھیں حال میں ہے کہ جب آتا ہے کھول دیے جاتے ہیں، معنی حال کے ہیں. اب دوسری مثال دیکھیے، اذا لاقیتہ فماذا اقول له، یعنی جب میں اس سے ملوں تو کیا کہوں. تو اذا لاقا اصل فعل ہے، لاقیتو یعنی میں ملا، تو جب میں ملوں، فماذا کیا، اقول میں کہوں اس سے، تو میں اس سے کیا کہوں. اب یاد رکھیے کہ بعض صورتیں ایسی ہیں، 8 صورتیں ایسی ہیں، 9 بھی کہہ سکتے ہیں، 8 بھی کہہ سکتے ہیں، کہ جب جواب الشرط کے شروع میں فا آتی ہے. فا، یہ دیکھیں مادہ سے پہلے فا یہ لگی ہوئی ہے، تو حرف فا آتا ہے جواب الشرط کے شروع میں بعض صورتوں میں. ایک صورت وہ ہے کہ جب کہ جواب الشرط سوال ہو، جیسے ماذا اقول له، میں اس سے کیا کہوں، یہ سوال ہے، تو جواب الشرط جب کہ سوال ہو تو اس کے شروع میں حرف فا آئے گا. ایک اور مثال دیکھیے، یہ سورہ البقرہ سے ہے، جس میں اللہ فرماتے ہیں اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب، جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں دریافت کریں یا میرے بارے میں پوچھیں تو میں قریب ہی ہوں. تو اب انی قریب یہ جملہ اسمیہ ہے، تو جواب الشرط جب جملہ اسمیہ پر مشتمل ہو تو اس کے شروع میں بھی حرف فا آتا ہے. تو سألک کا ظاہر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ سے، ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی یہ قرآن نازل ہوا. میرے بندے، عبادی یہ فاعل ہے، عبادی یہ لفظ فاعل ہے، میرے بندے آپ سے پوچھیں، انی میرے بارے میں، تو فإنی قریب. ایک اور مثال دیکھیے، یہ آخری مثال سورۃ النصر کی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. اور یہ صورت انه كان توابا آخری جو حصہ ہے اسے چھوڑ کر دیکھیں تو یہ پوری صورت جملہ شرطیہ پر مشتمل ہے. یہ مثال نہ دی جائے تو بعد میرے خیال میں مکمل نہیں ہو سکتی اس صورت کی مثال. اس صورت کے بارے میں ایک بڑی دلچسپ ایک بحث ہے، وہ یہ کہ اس صورت کے مکی اور مدنی ہونے میں اختلاف پایا جاتا ہے. عام طور پر علماء اسے مدنی کہتے ہیں، یعنی یہ مدینہ میں نازل ہوئی تھی. وہ ظاہر روایات کی بنیاد پر، اور کچھ علماء ہیں جو اپنے دلائل دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی، یہ صورت مکی ہے، یعنی مکہ میں نازل ہوئی تھی اور اس میں پیش گوئی ہے. اگر روایات سے ہٹ کر دیکھا جائے تو اذا عام طور پر شرطیہ جملوں میں استعمال ہوتا ہے اور حال و مستقبل کا معنی پایا جاتا ہے عام طور پر، اور زمانہ ماضی کے لیے اذا کا استعمال شاذ ہے، یعنی بہت کم ہے. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے اس کی بناوٹ، اس الفاظ کو، تو یہی محسوس ہوتا ہے کہ یہ مکی، یعنی یہ مستقبل کی بات ہو رہی ہے. ورنہ عام طور پر ترجمہ اکثر کرتے ہیں کہ جب اللہ کی مدد آ گئی اور فتح حاصل ہو گئی، جب ہو گئی یعنی ماضی، اور لوگوں کو دیکھ لیا جوق دین میں داخل ہوتے ہوئے، تو اب تسبیح بیان کرو، یعنی یہ کام ہو گیا تو اب کرو. ورنہ اگر
اذا کا جو عام استعمال ہے وہ اگر لاگو کیا جائے تو اس کا ترجمہ ہونا چاہیے جب اللہ کی مدد آ پہنچے اور فتح بھی، یعنی نصر مدد بھی آ جائے اور فتح بھی حاصل ہو جائے، اور تم لوگوں کو اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوتے ہوئے دیکھ لو، تو اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرو اور اس سے معافی چاہو، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اب جملہ شرطیہ ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون افواجا تک، یہ شرط کا حصہ چل رہا ہے، یعنی جب یہ ہو جائے، اللہ کی مدد آپ پہنچے، فتح آ جائے اور تم لوگوں کو دین میں داخل ہوتے ہوئے بہت بڑی تعداد میں دیکھ لو، بہت بڑی تعداد میں، تو پھر اب ہے جواب شرط فسبح۔ یہ بھی یاد رکھیے ایک اور صورت کہ وہ یہ کہ جب کوئی کام، جواب الشرط میں جب کسی کام کا حکم ہو رہا ہے یا کچھ کرنے کو کہا جا رہا ہے یا کسی کام سے روکا بھی جا رہا ہے، تب بھی اس کے شروع میں فا لگائی جاتی ہے۔ اس میں کچھ کرنے کو کہا جا رہا ہے، فسبح بحمد ربک واستغفرہ، یہ بھی کرنے کو کہا جا رہا ہے، یہ بھی اس جملے سے جڑا ہوا ہے، پچھلے جملے سے معطوف، واستغفرہ، اور اسے معافی چاہو، انہ کان توابا، بے شک وہ بہت تواب ہے، وہ بہت توبہ قبول کرتا ہے۔ اصل مقصد تو یہ مثال دینا تھا، تو یہ سورہ نصر کے بارے میں جو بحث ہے، یہ بہت ہی کچھ دلچسپی، کیونکہ یہ بتانا ضروری ہے کہ اس کے دو معنی بیان کیے جاتے ہیں اختلاف کی بنا پر۔ تو اگر اذا کا جو عام استعمال ہے اذا کا، وہ حال و مستقبل کے لیے ہے، تو پھر اس لحاظ سے اس کے معنی یہی بنتے ہیں، وہی ترجمہ ہوگا جو میں نے جس انداز میں یہاں پیش کیا۔ تو مجھے امید ہے اذا کے بارے میں آپ کو کافی کچھ معلوم ہو گیا ہوگا، اتنا کہ آپ اگر اس کا استعمال دیکھیں گے تو آپ اس کا بآسانی ترجمہ کر لیں گے۔ تو دیکھنے کا بہت شکریہ، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم از پر بات کریں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔